ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بننا، کبھی کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہ کرنا، کبھی کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ موجودہ حالات کے باوجود اگر آپ کو حق و باطل کی پہچان نہیں تو سمجھ لیں کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے۔ اچھا، کوئی کہتا ہے میرے 10 ملین فالوورز ہیں، کوئی کہتا ہے 15 ملین۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ فالو کرتے ہیں۔ معیار یہ ہے کہ آپ کیا ہو، معیار یہ ہے کہ آپ کس قدر اور کس طرح سے معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہو۔ ہجوم اور معیار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو یہ ایک بات سمجھ لو، ماضی میں ہوئی غلطیوں کو بھول جاؤ، لیکن ان غلطیوں سے ملا سبق اسے کبھی نہ بھولنا۔ جو لوگ اپنی غلطیوں کو سر پہ سوار کرتے ہیں نا وہ بھی تھک جاتے ہیں، اور جو لوگ غلطیوں سے ملے سبق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، زندگی پھر انہیں ہر موڑ پر گراتی ہے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹی جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے، اور کچھ غم ہمارے ذاتی وارث ہوتے ہیں، اور کچھ درد اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے کم نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک بھیڑ پوری زندگی بھیڑیے سے خوف زدہ رہتی ہے اور آخر میں اسے چرواہا کھا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا مرضی رو لو وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی۔ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، اور وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر اس شفاف اور حساس دل کو سکون بھر دے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے بل گیٹس نے مائکروسافٹ شروع کیا تھا اپنے بیسٹ فرینڈ پال کے ساتھ، جیک ما نے علی بابا شروع کیا تھا اپنے 16 دوستوں کے ساتھ، اور مارک زکربرگ نے فیس بک شروع کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ گوگل کے فاؤنڈر نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے گوگل سٹارٹ کیا تھا، اور ہمارے دوست ناران جانے کا پلان بناتے ہیں، وہ بھی صرف پلان ہی بناتے ہیں۔ اب یہ بتائیں آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا شروع کیا ہے؟ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے غیر ضروری دنیا اکٹھی کرنے کی بجائے معاشرے میں اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں آپ میچور تب ہوتے ہیں جب آپ سیکھ لیتے ہیں کہ کسے ویلیو دینی ہے اور کسے اگنور کرنا ہے۔